मिनी पाकिस्तान है। इस शहर के अंदर बसने वाला हक सूबा सिंध का मखलूक है, सूबा सिंध की धरती का मखलूक है। अगर आप हम चाहते हैं कि सूबा सिंध तरक्की करे, कराची मिनी पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, तो चारों सूबों की तंजीम चारों सूबों की तंजीम कराची में हमारी कम्युनिटी भारत की तमाम बरादरियों के मसाइल का हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने राना खान साहब ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मुस्लिम लीग नून को दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह उनकी 30 साल रफाकत नून लीग से और 1 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बराबर होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल कॉलोनी में। राना मोहम्मद एहसान साहब ने नून लीग को खैराबाद करके अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। हम इनसे भी बात करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के बाद, और आप यहाँ मॉडल कॉलोनी के लिए क्या खिदमत अंजाम देंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं बस ये कहना चाहूँगा जी, ये एक बड़ा दोस्तों का दरीना मुतालबा था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जैसे एक पंजाब की जमात तक महदूद हो गई, और उसके बाद यहाँ कराची में जो सिंध में पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 साल से ज़्यादा अरसे से वो बरसर इक़्तिदार है, और ख़ास तौर पे जब कराची यहाँ पे खला पैदा हुआ अल्ताफ़ हुसैन की सियासत के बाद, तो उसको पूरा पीपल्स पार्टी ने किया। वो कोई और पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने बड़े एहसन तरीके से 6-7 साल के अंदर पूरी कराची के अंदर जो है वो आज जैसे 104 यूनियन कौंसल जो है ये जीत चुके हैं, और मेयर और डिप्टी मेयर इनका है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो कारकर्दगी की बिना पर है, और ये वो नहीं है कि जो MQM के दौर में जो MQM लंदन थी तो पता ये चलता था कि 11 बजे तक जो है वो MNA को 1,25,000 वोट मिल गए, और जो MPA है उसको 90,000 मिल गए और जीत गए। दूसरा कैंडिडेट डरता हुआ जो है वो पोलिंग स्टेशन ही नहीं जाता था, और पोलिंग एजेंटों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, और जो बाहर पोलिंग कैंप थे उनको आग लगा दी जाती थी। तो उसके बाद इन्होंने 7-8 साल के अरसे में जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और दिन रात मैं समझता हूँ मेहनत की, और तंजीमी तौर पर तो तंजीमी ढांचा होता है उन सियासी बड़ी जमातों में बहुत मुश्किल होता है नज़्म ज़ब्त, वो इन्होंने बरकरार रखा और लोगों को अबलाइज किया, और तमाम कौमियतों को कराची में जो है वो इन्होंने अबलाइज किया, और आज इनसे पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान सब खुश है, उर्दू बोलने वाला भी खुश है, क्योंकि लोग अपने बुनियादी कामों की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं कि पानी जो है ज़िंदगी है, अगर बिजली नहीं है तो बड़ा मसला है, अगर सड़क नहीं है, सेवरेज बह रही है तो वो बड़ा मसला है। तो इन्होंने इस बुनियाद पे जिस तरह भी काम किया, और ये पहले वाली जो डेवलपमेंट थी कराची में वो ख़त्म हुई, और कराची में अमन बहाल हुआ, और आज हम बड़े सुकून से गुजर रहे हैं। अब तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रेड लाइन आ रही है, ये तैयार हो गया है, मलीर एक्सप्रेस वे। इसी तरह जो मैं समझता हूँ कि लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं वो बहाल हुए। तो फिर उसमें मैं समझता हूँ कि हमें ये बिल्कुल महसूस हो रहा था कि हम अगर यहाँ नहीं जाते, और उनकी मोहब्बत भी थी, दोस्तों का इसरार भी था, तो फिर हम यहाँ अपने लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते थे, और जो जिस पार्टी से मैं वाबस्ता था उससे बड़ी कुर्बत रही, लेकिन मसला ये आता है कि वो हमारे लिए सूटेबल नहीं थी सिर्फ। मेरा नाम मोहम्मद फजल ख़ान है, और मैं मॉडल कॉलोनी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर हूँ। माशाल्लाह आज बड़ी खुशी हुई एहसान भाई का ये सारा निज़ाम देखते हुए, और इसमें हमारी दिली ख्वाहिश थी, आज से नहीं बहुत अरसे से थी, हमारी दिली ख्वाहिश ये थी कि एहसान भाई आए पार्टी के अंदर, क्योंकि ये जो सियासी लोग हैं ना, और कोई सियासी लोग नहीं है इस अलावा, और हमें इस चीज़ की महरूमी थी
ہم چاہتے تھے کہ ہمیں جو ہے احسان بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کریں، تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں باحیثیت صدر ماڈل کالونی اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور اعلیٰ قیادت کی طرف سے، سب کی طرف سے میں دلی خوش آمدید کہتا ہوں احسان بھائی کو، اور ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں احسان بھائی آپ کو۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کبھی بھی کوئی معاملات ہوں گے انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، اور انشاءاللہ اب ماڈل کالونی کی ترقی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ احسان بھائی کا جو کام ہے نا اور ان کی جو سیاست ہے وہ سب جانتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جیسا کہ کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا ایم پی اے ایم این اے یہاں سے نہیں ہے، مگر پھر بھی پیپلز پارٹی نے کام بہت کیا الحمدللہ، اور کر بھی رہی ہے بے لوث۔ تو اب چینجنگ کا دور آ گیا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اس کو آنے والے وقت کے اندر ایم پی اے بھی نکالیں گے، ایم این اے بھی نکالیں گے انشاءاللہ، اور یہاں کا چیئرمین وائس چیئرمین بھی ہمارا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں رانا احسان صاحب کو اور ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنے۔ دیکھیں، بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ ایمان ہے کہ بغیر وضو کے اگر کوئی عبادت ہے تو وہ خالق کی مخلوق کی عبادت ہے، اور جو مخلوق کی عبادت ہے یہ درس دیتی ہے لیڈرشپ کا، اور لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے شہید رانی بے نظیر بھٹو تک، اور آج گھڑی خدا بخش میں جو لوگ اس ملک کی جمہوریت کے لیے جنہوں نے شہادتیں دی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ختم نبوت کے بل پہ دستخط کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ بحیثیت مسلمان میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرے آخرت میں اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ میں نے جب یہ پارٹی چھوڑی تھی مسلم لیگ نواز، تو یہ سارے دوست جانتے ہیں کہ میں نے ختم نبوت پر چھوڑی تھی کہ میری بخشش کا ذریعہ صرف میرا نبی ہے۔ جہاں میرے ماں باپ، میری اولاد میرے کام نہیں آئے گی، وہاں میرا نبی میرے لیے کام آئے گا۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو شہادت دی اس کی بنیاد ختم نبوت تھی، اس کی بنیاد ایٹمی قوت تھی جب اس نے امریکہ کو سفید ہاتھی کہا تھا۔ تو اس ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج گھڑی خدا بخش میں اپنے گھر کی شہادت دینے والے کا نام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ آج اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی، جسے بے نظیر کہا جاتا ہے، جس کی سیاست باپ کے تختہ دار سے شروع ہوئی اور آخری وقت تک وہ اس ملک کی عوام کے ساتھ کھڑی رہی، اس سے بڑی جمہوری پارٹی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی مخلوق خدا کی خدمت کرنے والی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ رانا احسان صاحب کو بھی اس پہ قائل کیا، اور میرا پیغام ہے ہر اس انسان سے، ہر اس مکاتب فکر سے، ہر اس زبان بولنے والے سے، یہ شہر کراچی منی پاکستان ہے۔ اگر آج ہمارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، تو یہ صوفیہ کی دھرتی نے ہمیں دیا ہے، سندھ کی دھرتی نے ہمیں دیا ہے، قلندر کی دھرتی نے ہمیں دیا ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دھرتی نے ہمیں دیا ہے۔ تو آج ہمیں اس مٹی کا قرض اتارنا ہے، اور چاروں صوبوں میں اگر کوئی پارٹی اپنا وجود رکھتی ہے جمہوری طور پر، آمریت کے گملوں میں پلنے والے لوگ کبھی جمہور کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، کبھی ان کی پلیٹیں گر جاتی ہیں اور کبھی وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا کہ جس نے پھانسی کا پھندا جو ہے وہ چوما اسی لیے تھا کہ اسے معلوم تھا کہ آخرت میں نے اس نبی کا سامنا کرنا ہے کہ جس کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ شہید رانی بے نظیر بھٹو نے یہ ثابت کیا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر وہ ورکر جو نظریے سے جڑا ہوا ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ورکر ہے، اور جو نظریے سے ہٹ کر سیاست کرتا ہے وہ اپنے مفاد کی سیاست کرتا ہے۔ اور رانا احسان کا، رانا انتظار کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے
کہ جو مخلوق خدا کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہمارے لیے عبادت کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، اور ہم اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، اور اس ملک پہ حاکمیت اللہ کے بعد عوام کی ہوگی، کیونکہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ خدا کے بعد طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہید رانی بے نظیر بھٹو نے کہا تھا جب تمام دشمن موجود تھے ملک میں تو اس نے کہا تھا کہ انتقام جو ہے وہ جمہوریت ہے، بہترین انتقام جو ہے وہ جمہوریت ہے. ہم جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں، جمہور پہ یقین کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رانا احسان جیسے اور ایسے نظریاتی ورکر جنہوں نے اپنی زندگی ان کے پیچھے ضائع کی کہ جنہیں شاید ہماری جان اور مال کی کبھی فکر ہی نہیں رہی، ہم ان رہبروں کے پیچھے بھاگتے رہے کہ جو ہمیں آخر میں رہزن نظر آئے. ہم ان رہزنوں سے باز آئے، اور آج ہم ان رہبروں کے پیچھے ہیں کہ جنہیں ہم یاد کرتے ہیں، کہ جنہوں نے کربلا کو یاد رکھا، جس نے محمد اور آل محمد کو یاد رکھا. اور ہمارا نظریہ بھی یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس نے محمد اور آل محمد سے محبت کی، جس نے محمد اور اس کے یاروں سے محبت کی، وہ کبھی دنیا میں فیل نہیں ہو سکتا. زندگی میں ایک اچھا انسان اپنے مذہب کا، اپنی جماعت کا اچھا ترجمان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک میں انسانیت کے لیے، مسلمانیت کے لیے اور پاکستانیت کے لیے کام کریں. جیے بھٹو، جیے عوام، جیے پاکستان. آپ کے ذریعے اپنے تمام دوستوں کو جو ابھی بھی نون لیگ میں بیٹھے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی مسیحا آئے گا اور ہمارے لیے کچھ کرے گا، کراچی سندھ میں آپ نے اگر اپنے دوستوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا ہے تو آئیں، آج دعوت دیتے ہیں ہم کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی تقدیر بدلے گی. یہی وہ جماعت ہے اور یہی قائد ہے ہمارا جوان نڈر لیڈر بلاول بھٹو زرداری. انشاءاللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہادر لیڈر، ہمارا قائد پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا، اور انشاءاللہ ہمارا آنے والا وزیر اعظم ہے، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا.